السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز میوات میں آپ سب حضرات لو خوش آمدید۔ میواتی کلچر سیریز کا حوالہ سے آج ہم بات کریں گا چھوچک کی۔ سب سے پہلے تو چھوچک ہے کہا، چھوچک کا معنی اردو ڈکشنری میں 3-4 لکھ رہا ہوں۔ میں ایک تو یہ کہ جچہ جب نہا لے ہوئے ہے واسو بھی وا ٹائم ایک رسم منائی جاوے واسو بھی چھوچک کہاں، یا جچہ جب سوا مہینہ ہو جاوے تو واقعی جی گائے بدلاں کا یہ اور کے گھرے ہو کے وہ پھر واپس آ جاوے واسو چھوچک کہاں، یا سوا مہینہ نہان سو بعد وہ اپنے گھرے چلی جاوے واپسی میں ہون سو تحفہ تحائف لے کر آوے واسو چھوچک کہاں۔ ایک ہی معنی بھی لکھ رہے ہے کہ جچہ جب سوا مہینہ نہا لے ہوئے تو آگا گھریا ملنا ماں واسو چھوچک کہاں۔ تو ہمارے ہاں جب کئی کہ عموماً پہلے لڑکوں پیدا ہوئے تو واقع سسرال والا پوج کے آواں ہاں، اور یہ لڑکا والا کھانا پینا کو پورا اہتمام کراں، بڑھ چڑھ کے وہ تحفہ تحائف لے کر آواں، گفٹ لے کر آواں، کوئی موٹر سائیکل لا رہا ہے، کوئی جھولا کپڑا لٹر پٹر کپڑا عورتیں لو گھریاں لو نائی لو مسجد لو۔ بہرحال یہ لمبی چوڑی رسم ہے اور اپنی مالی حیثیت کے مطابق مختلف انداز میں لوگ یہ ہے میواتی حضرات کراں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گا کہ آیا یہ درست ہے یا نہ ہے۔ اگر نہ ہے تو نہ ہونے کی وجہ کہاں ہے۔ تو شرعی نقطہ نظر سے ہم یہ دیکھیں گا، شرعی نقطہ نظر سے چھوچک کو لفظ شریعت میں، سنت میں، حدیث میں، قرآن میں کوئی بھی بڑا مفتی نے، کوئی امام نے اپنی کتاب میں یا حوالہ سے کوئی بحث نہ کری کہ چھوچک کوئی چیز رہوے ہے اور وہ کرنی چاہوے یا نہ کرنی چاہوے۔ اچھا پھر یا کو آغاز کیسے ہوئے چھوچک کو؟ جب ہمارا دینی ماخذ جو ہاں دینی جو ذخیرہ ہے ہمارو ہون یا چیز کو نام ہی نہ مل رہو تو پھر ہی آئی کہاں سو ہے۔ تو یا کو جواب کتابن میں لکھ رہو ہے کہ مسلمانن لو بچہ کی پیدائش پہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا نبی نے جو سنت دی ہاں، جو احکام دیا ہاں، ون احکامن میں سو ایک حکم عقیقہ کو ہے کہ بچہ کو عقیقہ کرو جاوے۔ تو مسلمان انڈیا میں اپنا بچان کو عقیقہ کرک ریا ہا، جو دیندار ہا جن دین کو شعور ہو۔ وہ عقیقہ کا مقابلہ میں ہندو نے ایک رسم شروع کر دی چھوچک کا نام سے۔ وہ پھر ایسے کرک ریا کہ جب ان کی عورت سوا مہینوں نہا لے کری تو وہاں کا گھر یا پھر ملنا آ کریا، تحفہ گفٹ لے کے آ کریا، تو وہ نے ای موقع تھوڑا سا اور بڑھا چڑھا کے مسلمانن کا عقیقہ کا مقابلہ میں پیش کرو، وا کو نام رکھ دیا وہ نے چھوچک۔ تو ہون سو کم علم اور نادان مسلمان جو ہمارا میواتی ہا، جہاں اور بہت سی رسم ہندون سے ادھار لیا ہم نے، چونکہ اپنوں تو ہمارا کوئی ثقافت ہے ہی نہ ہے، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ دوسران کی ثقافت پہ ہم لٹا جا رہا ہے، مر رہا ہے، اردو بولن میں فخر کرن لگا میں نے کہیں دیکھا بڑی عمر کا دادا ہاں وہ پوتان سے اردو بول رہا ہے، اردو بولتے نہ ہوئے۔ اپنی زبان میں کہا آ رہے مانا ہماری قومی زبان اردو ہے اور بچہ کو لب و لہجو اردو ہونا چاہوے۔ میں تو کہوں عربی بھی آنی چاہوے، بچہ بولتے انگلش بھی آنی چاہوے، لیکن احساس کمتری کو شکار ہو جانو، اپنی زبان بولنو چھوڑ دینو اور دوسری زبان بول کے فخر کرنو جی ہمارا بچہ ہے تو اردو آوے، اور 2-4 سادہ فیملی کا گھر یا جڑ جماعت بن کے آگے بچے اردو بولے تو واپس یہاں۔ خیر اپنی اپنی سوچ ہے، یہ کوئی کمال کی چیز نہ ہاں، اردو سارا ہی بول لے مہاں بڑا ہو کے۔ اپنی زبان اپنی ثقافت ہونی چاہے تو ہماری زبان کی اپنی زبان، ہماری قوم کی اپنی زبان یا اپنی ثقافتی مٹتی جا رہی ہے۔ اور وہاں میں سو ایک ہی بھی ہو کہ ہم نے چھوچک بھی ادھار لے لیو ہندون پہ سو۔ تو چھوچک کا معنی کو ہمیں پتہ چل گو، چھوچک کی ابتدا کیسے ہوئی یا کو ہمیں پتہ چل گو، اور چھوچک کا بارہ میں شریعت کہا کہہ رہی ہے وا کو بھی ہمیں پتہ چل گو۔ تو اب ہمیں چھوچک کرنا چاہوے یا نہ کرنا چاہوے، شرعی طور پہ بظاہر کوئی یا کا بارہ میں کوئی رہنمائی نہ ملے، لیکن ہماری جو رسم ہاں جو چھوچک میں ادا کری جامہ ہاں
وین رسمن نے جب ہم شریعت کا ترازو میں رکھا یا شریعت کا شیشہ میں دیکھا ہاں تو شریعت ہم نے بتاوے کہ یہ رسم بری ہاں. مثلاً چھوچک عقیقہ کی جگہ پہ کرو جاوے ہے تو گویا یا کی وجہ سے ہم ایک اہم سنت چھوڑ کے ایک ڈرامہ بازی میں پیجامہ، تو یہ ظاہر ہے یہ ایک گناہ کی بات ہے کہ ہم سنت چھوڑ کے ایک رواج لو اہمیت دے رہا ہے اور وہ رواج بھی ہندوؤں کو ہے، تو یقیناً یہ گناہ کی بات ہے. گناہ کی بات ہے. میں فتوی نہ دے رہا لیکن یا میں گناہ کو پہلو لازمی پایو جا رہا ہے کہ ایک سنتیں مٹا رہا ہم عقیقہ والی ہے اور ایک رواج لو ہم ترجیح دے رہا ہاں، تو سنت کو مٹانا یقیناً ایک گناہ کی بات ہے. واسو بعد لڑکا والا بڑھ چڑھ کے خرچوں کریں گا، بھئی چھوچک بھرنا آ رہا ہے بھاتی، تو وہاں میں زیادہ سے زیادہ فضول خرچی کی ادھار لے کے بھی لٹاوڑا کی پوری کوشش کری جاوے ہے، تو یا میں ایک دکھاوو پایو جاوے ہے اور بڑائی پائی جاوے ہے. تو شریعت میں بڑائی بھی حرام ہے اور دکھاوو بھی حرام ہے، بلکہ جو ریا کرے ہے واسو شرک کہی گئی ہے. جو دکھاوو ہے یہ گویا کہ شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کئی اور بھی اتنا اہم سمجھ رہا ہاں کہ واہ کے سامنے اپنی عزت چاہ رہا ہاں، واسو اپنی عزت بڑھانا چاہ رہا ہاں. تو یوں اللہ تعالیٰ کا محبوب نے حدیث پاک و مفہوم ہے کہ ریا جو ہے یوں شرک ہے. تو اتنا بڑا گناہ ہے ہم دکھاوا کے لیے کھانا پکانا انتظام بڑھ چڑھ کے کڑاں اور بعض اوقات سے بڑھ کے بھی لڑ پڑا ہاں پیچھے ادھار والا پیچھے ڈول رہا ہے جو چھوچک میں جو خرچ ہوئے ادھار ہوئی پڑی ہے. تو لڑکا والا یا میں یہ بہت بڑی مطلب ایک گناہ کی بات ہے کہ شرک کراں، دکھاو کراں، بڑائی کراں. تکبر بھی اللہ تعالیٰ پسند نہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماوا کہ تکبر تو میری چادر ہے، حدیث پاک کو مفہوم ہے، اور جو تکبر کرے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی یہ چادر کھینچن کی کوشش کرے ہے. تو یا میں تکبر کو بھی پایو جاوے ہے. دوسروں پھر یوں ہے جو لڑکی والا ہاں وہ بھی بڑھ چڑھ کے یا میں پھر کوشش کراں، ظاہر ہے کہ یہ اپنی ناک کے مارے کراں ہاں اور اندر سو دل سو گویا کہ وہ مجبور ہو کے ہی اپنا پیٹ کاٹ کے، بے شک امیر ہاں کتنوں ہی امیر آدمی ہوئے ایک دفعہ نئے موبائل بھی لینا پڑ جاوے تو اپنا بجٹ آگے پیچھے کرنا پڑے کہ کہاں کروں، کس سو گھٹاؤں اور کس سو بڑھاؤں اور کہاں سے موبائل لیوں میں. تو جو لڑکا والا یا چھوچے کے منگواما ہاں یا میں گویا کہ لڑکی والا نے ایک قسم کا یہ مجبور ہی کراں، وہ شرما شرمی انکار تو نہ کر سکاں لیکن میں نے چھوچک لے کے آنو پڑے ہے، یا میں لڑکا والا ان کی ایک گویا کہ ایک مجبوری سو فائدہ اٹھانا رہے، ایک کلچر کی اور ثقافت کی مجبوری ہے واسے یہ فائدہ اٹھاما. تو یا میں بھی ایک حرام کو پہلو پایو جاوے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو مفہوم ہے کہ کوئی بھی مسلمان کو مال لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ حدیث پاک کا مفہومی الفاظ میں نے عرض کر رہا کہ آپ نے فرمایا کوئی مسلمان کو مال واقعی دلی رضا کے بغیر لینو حلال نہ ہے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یا کی تشریح کریے کہ دلی رضا کا ہے. دلی رضا یوں ہے کہ جب ایک آدمی کو آپریشن ہونے والا ہوگا نا، مطلب واقع کینسر اللہ نہ کرے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ لات کاٹنی ہے، اب لات گل رہی ہے یا نہ کاٹیں گا تو یہ اوپر لو آئے گا زخم، تو وہ جو نفس کی رضا کو حکم ہے حدیث میں کہا کہ نفس کی رضا کے بغیر مال کھانو حرام ہے. تو امام غزالی کہہ رہے ہیں دل کی رضا اور رہوے اور نفس کی رضا اور رہوے. دل تو کہے گو یار آپریشن کروا لے، بجائے آج لات میں ہے کل یوں پیٹ تک سینہ تک پہنچ جائے گا میں تو سارو گل جاؤں گو، تو دل کہہ رہو یا کروا لے. لیکن دل کے ہٹ کے ایک اور اندر ہی اندر ایک ڈر ہے کہ یار لات کٹے گی اور میں لات سے محروم ہو جاؤں گو اور کتنا درد ہوئے گا میرے، کتنی تکلیف ہوں گی. ای جو ہے نا کہ ای نفس کو کھٹکو ہے. دل نے تو کہہ دی کٹوا لے یار تکلیف بڑھ رہی ہے، لیکن ایک اور چیز ہے اندر انسان کے جو کھٹک رہی ہے کہ یاسو تکلیف ہوئے گی، دکھ ہوئے گا، وہ ہے نفس. تو دل کی رضا سو کائی کو بال لے لینا وہ اور چیز ہے، اوپر سو رہوے خوشی جو اندر ایک کھٹکو رہوے نا یار قرضائی ہو جاؤں گا، کہاں سے ہونڈو لاؤں، کہاں سے 70 لاؤں چھوچک بھرن لوں، تو وہ ہے نفس کی رضا.
تو چھوچک جب ہم لے آنے لڑکی والان کے سو وا میں نفس کی رضا نہ رہے لڑکی والان کی، یا بات ہے میں دعویٰ سے کہہ سکوں کہ نفس کی رضا نہ رہے، دلی رضا ہوئے گی اوپر اوپر سو۔ تو حدیث کہا کہہ رہی ہے کہ نفس کی رضا کے بغیر کائی کو مال کھانو حلال نہ ہے، تو یوں بھی حرام کو پہلو ہے۔ تو یہ لڑکا والان کی طرف سے گویا کہ تین پہلو ہیں، ایک تو تکبر پائے جاوے، ایک بڑائی پائی جاوے ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ کائی کی نفس کی رضا کے بغیر ون کو مال کھانو پائے جاوے ہے، تو یہ تینوں چیز حرام ہے۔ مطلب لڑکا والا ان تین چیزیں نے حرام کر رہا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ سنت کا مقابلہ میں، عقیقہ کا مقابلہ میں چھوچک کر رہا، تو یہ چوتھی چیز ہے کہ یہ سنت مٹا رہا۔ تو لڑکا والان کی طرف یہ چار عیب آگا جب وہ چھوچک کریں گا، ایک تو وہ سنت مٹا رہا ہے، دوسروں بڑائی کر رہا ہے، تیسروں شرک کر رہا ہے، چوتھوں کائے کی نفس کی رضا کے بغیر واقع مال حاصل کر رہا بھات کی شکل میں، بھات کے ماں کے اسو کہا کہ ماں جو چھوچک لے کے آئیں گا وا کی شکل میں۔ اور اگلا پہلو لڑکی والان کی طرف دیکھو جاوے تو وہ نہ بھریں گا تو بھی مجبوری بن جائے گی، ان کی بھی بدنامی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پھر قرضائی ہو جائیں گا اور چھوچک کے مارے بڑھ چڑھ کے بڑی زیادہ سے زیادہ چیزیں لے جائیں گا، 70 موٹر سائیکل خریدیں گا یا کوئی ہونڈو خریدے گا، کئی تو اور بھی کچھ دے دیں گا، وہ تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کو دکھاوو ہی کر رہا، اور دکھاوو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ شرک ہے، تو یہ بھی اتنا بڑا گناہ کا مجرم ہو رہا۔ اور دوسرو یہ ہے کہ وہاں میں ان کے نظر میں بھی بڑائی ہے کہ پتہ لگے بھائی ہماری چھوری کے ایسے ہی نہ ہے، وہاں کے پیچھے وہاں کا ماں باپ بھائی کیسا ہاں ہوں، پتہ لگے بھائی آیا چھوچک بھرن لو، آیا بھات دیں گا چھوچک میں۔ تو یوں بھی جو ہے ایک قسم کی بڑائی ہے، تو ین میں بھی بڑائی کو گناہ پایا جا رہا ہے، ین میں دکھاوا بھی پایا جا رہا ہے اور بڑائی بھی پائی جا رہی ہے۔ اور تیسری چیز جو دونوں طرف پائی جائے گی، خاص طور پہ لڑکی والن زیادہ ہے، وہ فضول خرچی ہے۔ پھر یا میں اچھی بھلی فضول خرچی کریں گا، یہ اپنے پہ پیسہ ہاں یا نہ ہاں ادھار لے کے یا اپنی اوقات سے بڑھ کے زیادہ سے زیادہ چیز خریدیں گا، لٹر پٹر نائن لو اور نندن لو اور پتہ نہ کون لو کپڑا لیں گا، تو یا میں فضول خرچی بھی آئے گی کہ یہ اتنی اپنی اوقات سے بڑھ کر اپنا شو کے مارے اور دکھاوا کے مارے بڑائی کے مارے فضول خرچی کریں گا، تو یوں بھی گناہ میں آئے گی۔ تو یا میں 7-8 گناہ تقریباً میں نے ذکر کروا دیا کہ دونوں طرف سے یوں لٹاورو بھی ہے، فضول خرچی بھی ہے، اور یہ لڑکی والا بھی ایک سنت مٹان میں گویا کہ اگلا کی حامی میں حامی بھر رہے ہیں، سنت کی جگہ پر عقیقہ کی جگہ پر چھوچک بھر رہے ہیں، تو 4 گناہ اس سے ہوگا، 4 اس سے ہوگا، یعنی 8 بڑا گناہ یہاں میں جو ہاں وہ چھوچک میں پایا جاما ہاں شریعت کی روشنی میں دیکھو جاوے تو۔ اور معاشرتی طور پہ سماجی طور پہ دیکھو جاوے تو بھی ہم ان چیزن میں لٹا پڑا ہاں، ین میں پھر لڑائی ہو جاما ہاں، جا کے کھانوں صحیح نہ ملو تو پھر آونا روس جاما، یا یہ آ کے گلے نے کراں بھائی ہم تو اتنی چیزیں نے لے گا، اگلا نے نہ پوچھی اچھی روٹی بھی مرغی پکا رکھی ورنہ، تو مطلب یا میں بہت سی پریشانی بنا ہاں پیچھے، اور مفت کو لٹاوڑو ہے یوں۔ اور یا میں ایک بات یوں ہے کہ یا میں صرف کوئی مخصوص بندہ ہی شامل نہ ہے، یا میں پوری میوات شامل ہے۔ میں جب اپنی بیٹی کے مارے چھوچک بھروں گا، جب تو میں بن جاؤں گا مظلوم کہ یار میں چھوچک لے کے جا رہا ہوں، اگلا مجبور کر رہا ہے، میں بیٹی والا ہوں، وہ ٹائم میں اتنا غریب مسکین بن جاؤں گا، وہ تو جیسے پتہ ہی نہ ہے چھوچک رہے ہوئے کہا ہے بھائی اگلو گھر ہی مجبور کر رہا ہے۔ اور جائی دن میرے پوتو ہوگا وہ دن میں بھی موچھن وٹ دیں گو، اور پھر تو کہیں پام رکھوں گا، کہیں اٹھوں گا، پھر میں بھی اگلا مجبور کروں گا۔ یعنی یہاں میں کوئی ایک بندو یا میوات کو کوئی ایک تب کو نہ پیس رہو، یہ سارا ہی ہم میں لفظ استعمال نہ کرنا چاہ رہا ہوں، ہم سارا ہی یا میں ملوث ہاں، ہم سارا ہی ملوث ہاں۔ مظلوم ہم جب بنا، جب اپنی جیب سے دینی پڑے تو جب ہم مظلوم بنا۔ اور یا کو دین سے تعلق نہ ہونا کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ چھوچک لڑکا ہی کو کیوں کرو جاوے، پوتا ہی کو کیوں کرو جاوے ہے، پوتی کو چھوچک کیوں نہ کراں؟ جو دینی کام ہو تو پھر تو شریعت میں پوتی کو چھوچک بھی ہو، تو لڑکی کو بیٹی کو بھی چھوچک ہو تو نا، عقیقو سنت ہے تو وہاں میں بیٹی کو بھی عقیقو ہے، بیٹا کو بھی ہے، لیکن چھوچک صرف بیٹا کو ہی ہوئے۔ اور دوسری یا کی شریعت سے دور ہون کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ
چھوچک عموماً سب سے پہلا بیٹا کو پوتا کو کرو جاوے ہے، جبکہ عقی کو ہر بچہ کو حق ہے۔ تو ہون بھی یوں پتہ چل رہا کہ شریعت کے بالکل عین مخالف چیز ہے اور یہ ہندون کی رسم ہے۔ میں امید کر رہا ہوں کہ آپ حضرات میرا یہ پیغام ہے مثبت انداز میں لے ہوگا، خود سمجھو گا اور اپنی برادری میں میرا یہ پیغام پہنچان کی کوشش کرو گا۔ میری کوشش ہے کہ ہمارو میوات میں سکون اور امن آ جاوے اور ان فضول رسمن سے ہم چھٹکارو حاصل کر لیں۔ تو آواز میوات چینل سبسکرائب کرو اور اپنا دوستن لو رشتہ دارن لو زیادہ سے زیادہ میری یہ ویڈیو شیئر کرو۔ السلام علیکم۔